محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور مجھے دیکھنے والے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہر سال کی طرح امسال بھی عید قرباں بالکل قریب ہے اور 1 اگست کو انشاءاللہ العزیز عید قرباں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن ابھی پورے طور پر نہیں کھلا ہے، مسجدوں میں زیادہ لوگوں کے نماز پڑھنے پر پابندی ہے، عید کی نماز پر بھی پابندی ہے، اور رہی قربانی کی بات تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا تھیں، انہیں بغور سماعت فرمائیں۔ قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، وہ قربانی ضرور کرے۔ رہی عید کی نماز تو عید کی نماز کی جگہ نفل نماز چاشت یا اشراق کی گھر پر ہی پڑھیں، اور نفل نماز گھر پہ عورتیں بھی پڑھیں تو اچھا ہے۔ باقی عید کے لیے کہیں عیدگاہ میں یا جامع مسجد میں یا کسی کھلے میدان میں نماز پڑھنے کی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور قربانی کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری حکومت کی طرف سے گزشتہ سال کی طرح امسال بھی باقاعدہ اس کی اجازت ہے، کہیں سے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قربانی میں اتنا خیال رکھنا ہے کہ قربانی کرتے وقت خاص طور پر ممنوعہ جانور سے آپ بچیں، اور گائے بیل کی قربانی نہ کریں، بلکہ بکرے کی یا صرف کالے جانور کی ہی قربانی کریں۔ ساتھ ہی قربانی کو بڑی احتیاط سے کریں، صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں راستے میں یا گاؤں کے قریب میں جہاں لوگوں کی گزر ہو وہاں اس کا ملبہ نہ پھینکیں، بلکہ بڑی احتیاط سے ڈھک کے بند کر کے اسے لے کر جائیں اور کھیت میں دبا دیں۔ اور قربانی بند جگہوں پر ہی کریں، کالے جانور کی قربانی یا بکرے کی بند جگہوں میں ہی کریں، اور کسی کو ہماری قربانی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ہی کہیں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی کا پورا خیال رکھا جائے۔ قربانی کے 3 دن 2 راتیں ہیں۔ قربانی افضل ہے کہ دن میں کی جائے، لیکن اگر رات میں بھی اجالے کا معقول انتظام ہے اور دن میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، مثلاً ذبح کرنے والا دن میں نہیں ملا یا نمبر نہیں آیا ذبح کرنے کا دن میں، تو رات میں بھی قربانی ایسی صورت میں جائز ہے، مگر دن کی قربانی افضل ہے۔ قربانی سے پہلے 9 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ روزہ بھی رکھیں، اور وہ دن بڑا مبارک دن ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں ان دنوں میں آپ حجامت بھی نہ بنوائیں، بلکہ قربانی کرنے کے بعد ہی بال یا مونچھیں ترشوائیں یا ناخن ترشوائیں۔ قربانی سے پہلے یہ عمل نہ کریں، اور 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، اللہ سے سچے دل سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ملک اور اپنے تمام لوگوں کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ 10 تاریخ میں، 11 میں اور 12 کی عصر تک قربانی کریں۔ جب بھی آپ کو جو موقع لگے، پہلے دن کی قربانی افضل ہے دوسرے دن سے، دوسرے دن کی تیسرے دن سے افضل ہے، تو جہاں تک ہو سکے پہلے دن
یا پھر دوسرے دن اور مجبوری میں تیسرے دن قربانی عصر کے وقت تک، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے کم 5 منٹ پہلے تک ختم کر لیں۔ قربانی کے تعلق سے آج یہ پریس کانفرنس یہاں رکھی گئی ہے۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ یہاں جمع ہیں، ان کے بھی چند کہ آپ حضرات کچھ ضروری گزارشات سماعت کریں گے۔ میں چلتے چلتے یہ بات بتا دوں کہ آپ کو معلوم ہے 4 مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن لگے ہوئے۔ اس میں ہمارے تمام بھائی، تمام برادران وطن کو سخت مشکلوں کا سامنا ہے اور سب کے کاروبار ٹھپ ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے، مگر اس دوران سب سے بڑا گھاٹا، سب سے بڑا خسارہ اور نقصان مدارس کا ہے۔ مدرسوں کا نقصان زیادہ ہے اور اس میں پڑھانے والے جو مدرسین یعنی ٹیچر حضرات ہیں وہ بھوکمری کا شکار ہیں، اور جو مدرسے چلانے والے ہیں وہ 2 طرفہ پریشانی کا شکار ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مدرسین کی تنخواہ برابر انہیں دینی پڑ رہی ہے اور چندہ ہوا نہیں، اگر وہ تنخواہ نہ دیں تو ان سے جڑے ہوئے کئی مدرسین بھوکمری کے کاغار پر ہیں، تنخواہ دیں تو کہاں سے دیں؟ ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہے نہ رمضان المبارک میں کوئی چندہ ہوا، نہ ہی اس کے بعد کوئی چندہ ہوا، نہ گندم کی فصل کے موقع پر کوئی خاص تعاون ہو پایا، اور ہمارے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ مدرسے تو بند ہیں، انہیں دے کر کیا کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں 3 سال سے چرم قربانی بھی نہیں بک رہی ہے، قربانی کا چمڑا فروخت نہیں ہو رہا ہے۔ اگر قربانی کا چمڑا کسی بھی داموں میں فروخت ہوتا ہو تو اسے آپ فروخت کریں، اور اسے کاٹنے، دبانے یا ضائع کرنے کی مزدور بھی کہیں نہ کہیں سے اپنی گزر کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ائمہ حضرات بھی امامت کے فرائض انجام دے کر اپنے گزرے اوقات کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن مدرسے چلانے والے اور مدرسے میں پڑھانے والے سخت مشکلوں کے میں گرفتار ہیں۔ ایسی صورت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قربانی کا چونکہ کوئی بدل نہیں ہے، قربانی تو ہر حال میں کریں، لیکن ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہر سال نفلی قربانی بھی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے، اپنے بیٹے ماں باپ جو گزر گئے ہیں، آل اولاد، ان کی طرف سے وہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے، ان سے میری بڑی مخلصانہ مؤدبانہ ہمدردی کے طور پر یہ گزارش ہے کہ وہ نفلی قربانی سے بچتے ہوئے اس بار مدارس کی مدد کریں۔ جو ان کے اوپر قربانی واجب ہے وہ ہر حال میں کریں، لیکن جو نفلی قربانی اپنے مرحومین کی طرف سے وہ کیا کرتے تھے، اس بار وہ نہ کر کے بلکہ سیدھے مدرسے کی مدد کریں، تاکہ مدرسوں سے جڑے ہوئے مدرسین اور جو اس کے ملازمین ہیں ان کا بھی کچھ گزرے اوقات کے لیے سہارا بن جائے اور مدرسے بند نہ ہونے پائیں۔ مدرسے بند ہو گئے تو ہمارے بہت سے ثواب کے کام بند ہو جائیں گے، لہٰذا آپ حضرات کھل کے قربانی کریں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کالے کی قربانی کریں، گائے بیل کی قربانی کسی حال میں نہ کریں، اور بکرے کی قربانی کریں، بند جگہوں پہ کریں، کھلے عام نہ کریں، ان کے جو آلات ہیں، ان کی جو گندگی ہے، باقی چیزیں ہیں، انہیں ڈھک کے لے کے جائیں اور وہ کسی کھیت میں گڑھا کھود کے دبا دیں۔ اور ساتھ ہی چونکہ اس بار حج بھی کینسل ہو گیا اس کورونا مرض کی وجہ سے، تو بہت سے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا حج رہ گیا۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہایت معمر ہو گئے ہوں گے، بہت بزرگ ہو گئے ہوں گے، کچھ بیمار بھی ہو گئے ہوں گے، کچھ کے جوڑے بچھڑ گئے ہوں گے، تو وہ کیا کریں؟ تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اب اگلے سال کو حج کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو جو پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے وہ بھی کار خیر میں، خاص طور پہ مدرسوں کی تعمیر اور خاص طور پر مدرسوں کی ترقی کے لیے، تعلیم کی ترقی کے لیے، غریب بچوں کی ہمدردی میں، ان کی علمی فروغ کے لیے خرچ کر دیں، تو انہیں انشاءاللہ العزیز حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ تندرست ہو جائیں، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائیں، اور پھر ان کے پاس حالات ہوں تو حج وہ
پھر سے ان کے اوپر حج ضروری ہے، لہٰذا وہ حج کریں۔ اور اس بار جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ ہمارا حج رہ گیا اور ہم کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب ہم کیا کریں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی رقم میں سے مدرسوں میں خرچ کریں۔ ساتھ ہی کچھ لوگ نفلی حج کرتے ہیں، ایک فرض حج جو ان کے ذمہ تھا وہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 سال بعد 4 سال بعد پھر سے نفلی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو نفلی حج کرنے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی نفلی حج نہ کریں، آگے کو بھی نفلی حج کرنے نہ جائیں، بلکہ نفلی حج کے لیے جو پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے وہ مدارس کی ترقی کے لیے ہی خرچ کر دیں، انہیں انشاءاللہ العزیز ہزاروں حج کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا میری یہ اپیل آپ حضرات کے سامنے ایسے وقت سے ہے کہ قربانی بالکل قریب ہے، آپ سے گزارش ہے اس پر آپ دھیان دیں، اور میری بات تمام اپنے بھائیوں تک دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہمارے تمام ملک کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ساتھ ہی ہم یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے جلدی ختم ہو جائے، اس کے لیے سب لوگ دل سے دعا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔